السلام علیکم اسپیرنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے شام کی فتوحات کے بارے میں ذکر کیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت شروع کی گئیں۔ آپ چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلے لسٹ میں آپ کو تمام تر لیکچرز مل جائیں گے حضرت ابوبکر کے دور خلافت کے حوالے سے۔ اس میں بہت اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ کائنڈلی آپ پلے لسٹ کو ضرور چیک کیجیے گا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تدوین قرآن یعنی کمپائلیشن آف ہولی قرآن۔ اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا حالات تھے، کن وجوہات کی وجہ سے قرآن پاک کو کمپائلیشن کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت نازل ہوئی تو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو اس عرصے میں جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو وہ حفظ کروا دیتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن پاک ایک بک فارم میں ہمارے پاس نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد کچھ ایسے حالات بنے جس کی وجہ سے قرآن پاک کو مجموعی طور پر ایک کتاب کی شکل دینے کی ضرورت پیش آئی۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے اور کس طرح سے قرآن پاک کو کمپائل کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ابتدا مشکلات کے دور، جن مشکلات میں مرتدین اسلام اور منکرین زکوٰۃ، مدعیان نبوت، جن میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ میں مقابلہ ہوا، اور چوتھی تھی اسامہ بن زید کی مہم۔ اور یہ وہ حضرت ابوبکر کے شروعاتی دور کی مشکلات تھیں جن پر حضرت ابوبکر نے قابو پا لیا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پچھلی ویڈیو سے یہ سمجھا ہوگا کہ جو مرتدین اسلام کے بعد جو مدعیان نبوت یعنی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا اور کامیابی ہوئی، اس میں جنگ یمامہ پیش آئی تھی۔ جو جنگ یمامہ جس میں مسلمہ کذاب نے 40,000 کا لشکر جمع کیا تھا اور یمامہ کی وادیوں میں پھیل گیا تھا، جس کا حضرت ابوبکر نے اکرمہ بن ابو جہل کو یمامہ کی طرف روانہ کر کے کامیابی حاصل کی۔ یہ جنگ نہایتی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ اس میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں مسلمہ کا خاتمہ ہوا اور اس کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کے ساتھیوں کو بھی شکست فاش ہوئی۔ اس کے ہزاروں آدمی مارے گئے، لیکن اس معرکے میں مسلمانوں کو بھی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمائی، جن میں بیشتر صحابہ رضی اللہ اور حافظ قرآن تھے۔ ان حافظ قرآن کی شہادت نے حضرت عمر فاروق کی توجہ اس طرف مبذول کی کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ایسے کام کی طرف مبذول کرائی جو تاریخ اسلام کا ایک نہایتی اہم کارنامہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہو چکے ہیں، اور اگر دوسری جنگوں میں بھی اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کے بڑے حصے سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک جگہ جمع کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن کریم کسی ایک جگہ جمع نہ تھا بلکہ صحابہ اور تابعین کے سینوں میں جاگزین تھا۔ اسی خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی توجہ اس اندیشے کی طرف دلوائی اور ساتھ ہی اپنی تجویز بھی پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کی ابتدا دن سے یہ نظریہ تھا کہ وہی کام کریں گے جو رسول اللہ نے کیا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ کی اس رائے پر پہلے تو آپ رضی اللہ نے فرمایا، میں وہ کام کیوں کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ نے نہیں کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے اس کی مصلحت پر زور دیا تو حضرت ابوبکر اس رائے سے متفق ہو گئے، اور زید بن ثابت کو، جنہیں کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، قرآن جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے مختلف لکھے ہوئے اجزاء اور حافظ قرآن کے سینوں سے قرآن کی صورتوں کو جمع کر کے کتابی صورت میں مدعو کیا، جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ ہے اور اسلام و مسلمانوں پر احسان عظیم بھی۔
یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، جو بالکل مختصر تھا اور انہوں نے اس میں بھی ثابت قدمی کے ساتھ اسلام کے لیے جد و جہد کی۔ جانتے ہیں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت کس طرح سے خلیفہ کی نامزدگی ہوئی، یعنی حضرت عمر فاروق کی۔ 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق بہت بیمار ہوئے۔ طویل علالت کی وجہ سے اس علالت میں بھی انہیں مسلمانوں کی بھلائی کا خیال تھا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا جو مسئلہ پیش آیا تھا آپ کے ذہن میں تھا، اور اس لیے آپ نے اسلام کی حفاظت کے پیش نظر بہتر سمجھا کہ کسی کو جانشین مقرر کر دیا جائے۔ اکابر صحابہ رضی اللہ کو بلا کر اس کے لیے مشورہ کیا اور ساتھ ہی حضرت عمر کا نام بھی پیش کیا۔ صحابہ نے ان کی سخت طبیعت کا احساس دلایا اور کہا کہ اگر خلافت کا بار ان پر پڑے گا تو وہ اور بھی سخت ہو جائیں گے، لیکن حضرت ابوبکر نے ان سے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک سخت طبیعت کے مالک ہیں، لیکن ان پر جب خلافت کا بار آئے گا تو وہ نرم پڑ جائیں گے۔ اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ کا انتخاب بہتر ہے، اور حضرت عمر اس منصب کے لیے موزون شخصیت ہیں کیونکہ اسلام کا نظام جمہوریت پر قائم کیا گیا تھا اور خلافت کا مسئلہ اسلام میں انتہائی اہم درجہ رکھتا تھا۔ اس لیے حضرت ابوبکر نے صحابہ کے سامنے اپنی یہ تجویز پیش کی تھی، یعنی ان کی رائے معلوم کرنے کے بعد آپ حضرت عمر رضی اللہ کو امت کی بھلائی کے لیے پیش نظر اپنا جانشین نامزد کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کو آپ کی ذات پر اعتماد تھا اور آپ کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا۔ اس طرح آپ نے جمہوریت کا تقاضا پورا کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت نامہ لکھوایا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے وصیت نامے کی ابتدا الفاظ لکھوا لیے تھے کہ آپ نڈھال ہو گئے، بولنے کی سخت نہ رہی تو حضرت عثمان نے اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ کا نام لکھ دیا۔ جب آپ کی طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ کو وصیت نامے کا خیال آیا اور حضرت عثمان سے پڑھنے کے لیے کہا۔ جب حضرت عمر کا نام سنا تو بے اختیار آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ خدا تم کو جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ وصیت نامے کی تکمیل کے بعد اسے صحابہ کے سامنے سنانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ جیسی شخصیت کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کر جانا بھی آپ کی ایک عظیم خدمت ہے جو آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے انجام دی۔ اب آپ کی طبیعت بہت نڈھال ہو گئی اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو بلا کر چند نصیحتیں فرمائی اور 13 ہجری 21 جمادی الثانی بروز آپ 63 برس کی عمر میں رحلت فرمائی۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 مہینے 10 دن تھی۔ آپ رضی اللہ کی وصیت کے مطابق آپ کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ نے نہلایا اور 3 کپڑوں میں کفنایا۔ ان میں سے 2 وہی پرانے کپڑے تھے جو ان کے استعمال میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جنازہ نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو فرینڈس، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔